امام کا چھوٹا سا فرمان جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی، نماز کا قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے یا دین اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا قائم کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تیسرا، حج بیت اللہ، اگر صاحب حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ چوتھا، ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ اور 5واں، ہماری ولایت، یعنی یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کا حج کرے، گھر کا حج کرے اور ہماری ولایت۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد پر قائم، جو اسلام کی بہترین بنیاد ہے، بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، انہیں ماننا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانا جائے گا تو وہ اسلام میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی فرمان کو آگے لے کر جاتے ہوئے میں جھوٹ کی مذمت کے بارے میں ایک معصومین کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی روایت کو لے کے آگے چلتے ہوئے کہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں۔ جب اسلام انسان قبول کرتا ہے، جب ایمان قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو عام روٹین ہو گئی ہے کہ ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے انسان، کوئی بھی ہو۔ اب مزاج معاشرے کا جو ہے وہ ایسا بن چکا ہے۔ یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ان اللہ عز وجل جعل للشرع، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شر اور برائی کے لیے تالے قرار دیے گئے، یعنی شر اور برائی کے لیے جو ہے وہ تالے قرار دیے گئے، اور ان تالوں کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر۔ یہاں پر شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی مذمت میں بہت سی روایات ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے معتبر روایت حضرت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک کوئی آدمی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ مکمل طور پر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ دیکھیں کتنی عظیم بات امیر المؤمنین نے کی ہے کہ تب تک انسان ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا کہ جب تک وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، یعنی سنجیدگی یا مذاق کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جتنی دیر تک جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے آپ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے، چاہے وہ مذاق میں آپ نے بولا یا کسی بھی حالت میں بولا ہو، مذاق ہو یا ویسے ہو، جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انسان ایمان مکمل طور پر قبول نہیں کرتا، نہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ آج کل کا تو یہ دور بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اب تو عادت بن چکی ہے ہر معاشرے میں، 100 میں سے 90% لوگوں کی تو اب تو عادت ہو گئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، خرید و فروخت میں جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے شوہر سے بیوی جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول دیتی ہے، اور طالب علم استادوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کچھ کہتے ہیں جنہیں پتہ چلتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، جھوٹ کے بغیر ان کا گزارا نہیں، اس لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں، تب انسان حقیقی معنوں میں ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ جیسے امیر المؤمنین چہل حدیث میں فرما رہے ہیں کہ تب ایمان کا ذائقہ انسان چکھے گا جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ اور جھوٹ انسان کب بولنا چھوڑے گا؟ جب وہ اپنے ساتھ عہد اور پیمان کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جب وہ اپنے ساتھ وعدہ کرے گا، پختہ عہد کرے گا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو پھر اس سے یہ جھوٹ جیسی بیماری ہٹ جائے گی۔ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا انسان سارے گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اس لیے جھوٹ انسان کو کسی بھی صورت میں نہیں بولنا چاہیے۔
اور اگر ہمارے سامنے کوئی جھوٹ بولے بھی تو ہمیں معاشرے میں جھوٹ جیسی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ انسان، امیر المومنین کا یہی فرمان بتانا چاہیے کہ وہ انسان تب تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا کہ جب تک وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے۔ پہلے میں نے حدیث پڑھی نا، روزہ قائم کرنا، نماز پڑھنا ہماری ولایت اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس بنیادی چیزوں میں تب انسان داخل ہو جب جھوٹ بولنا چھوڑے، تب ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ اس لیے جھوٹ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جھوٹ